وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ پچھلے سال سورہ کہف کا درس چل رہا تھا۔ اس رکوع میں اس سے پہلے سورہ کہف کا جو شان نزول ہے اس کی یاد دہانی کے طور پہ عرض ہے کہ مشرکین مکہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہونے لگا تو قریش مکہ کو اس سے پریشانی لاحق ہوئی۔ انہوں نے اپنے دو معتمد شخص نضر ابن حارث اور عقبہ ابن ابی معیط کو مدینے کے یہودیوں کے علماء کے پاس بھیجا کہ اس شخص نے ہمارے ہاں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے ان کو 3 سوال بتائے اور کہا کہ یہ 3 سوال ان سے کرو، اگر ان کے جواب وہ دے دیں تو وہ واقعی نبی ہیں، پھر تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اگر یہ جواب نہ دیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ صحیح آدمی نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ آئے اور آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 3 سوال کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 3 سوال سن کر ان سے فرمایا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا، کل آ جانا اور کل ان 3 سوالوں کے جواب لے لینا۔ اب اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی اور اپنے نبی کے توسط سے ان کی ساری امت کی یہ تربیت کرنی تھی کہ کبھی بھی انسان اپنی ذات پہ بھروسہ کر کے کوئی بات نہ کہے، بلکہ اسے اللہ کی منشا کے ساتھ جوڑنے کی جوڑا کرے۔ چنانچہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تو 15 دن تک وحی نہیں آئی، اور 15 دن مسلسل مکہ معظمہ میں ہمارے نبی کا مذاق اڑایا گیا اور ہمارے نبی کو برا بھلا کہا گیا، آپ کی تکذیب کی گئی، آپ کو جھٹلایا گیا کہ ویسے ہی کہتا ہے میں نبی ہوں، اب جواب دے تو پتہ چلے۔ کہا تھا کہ کل جواب دوں گا، اس کو 15 دن ہو گئے اب تک جواب نہیں دیا۔ 15 دن کے بعد وحی آئی اور اس میں سورہ کہف نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے سوالوں کے جواب بھی دیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وَلَا تَقُولَنَّ، ہرگز کبھی آپ ایسی بات نہ کریں کہ کل میں یہ کر لوں گا، اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیں، اس لیے کہ اللہ نہیں چاہے گا تو آپ کیسے کریں گے۔ یہ اس صورت کا شان نزول ہے۔ وہ جو 3 سوال کیے تھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ان سے پوچھنا کہ وہ جو نوجوان غار میں جا چھپے تھے ان کا کیا واقعہ ہے، اصحاب کہف۔ ہمارے نبی نے اللہ نے جو وحی بھیجی اس کے مطابق اصحاب کہف کا سارا واقعہ سنایا، اور دوسرے 2 جو سوال تھے وہ یہ تھے کہ اس شخص کا واقعہ کیا ہے جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا، یعنی ذوالقرنین، تو ان کا واقعہ اسی صورت میں آگے آ رہا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے، تو روح کا بھی جواب قرآن میں دیا گیا ہے۔ یہاں سے یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سنایا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بیان فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، تو دوران بیان ایک شخص نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ اے حضرت موسیٰ، کیا دنیا میں سب سے بڑا عالم اس وقت کون ہے؟ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو جواب تو یہی بنتا تھا کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سب سے بڑے عالم ہیں، مگر چونکہ اس شخص نے مطلق سوال کیا تھا کہ سب سے بڑے عالم کون ہیں، اور علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم شریعت اور ایک ہے علم تکوین۔ علم شریعت ان احکام کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے ہیں، اس کو علم شریعت کہتے ہیں، اور علم تکوین یعنی دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ایک علم ہے جو اللہ تعالیٰ یا تو فرشتوں کو دیتے ہیں یا اپنے منتخب چند بندوں کو دیتے ہیں۔ ان کا مقصد دنیا کے ظاہری نظام کو چلانا ہے، اس کو علم تکوین کہتے ہیں، یعنی کس کو عزت دینی ہے، کس کو گرانا ہے، اور کس کی موت کا فیصلہ ہے، کس کی زندگی کا فیصلہ ہے، کس کی بیماری کا فیصلہ ہے، کسی کے ملک ملنے کا فیصلہ، کسی سے ملک چھیننے کا فیصلہ، یہ جو دنیاوی فیصلے ہیں، کہاں بارش ہونی ہے، کہاں بارش نہیں ہونی، اس طرح کے جو فیصلے، ان کو علم تکوین کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ پوچھنے والے نے تو مطلق سوال کیا تھا، اگرچہ ان کی مراد تو یہی تھی کہ علم شریعت میں سب سے بڑا عالم اور کامل کون ہے، اور اس کا جواب بھی یہی بنتا تھا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی زبان سے انا کہنا ناپسند ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے پوچھا سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ فرمایا انا، میں۔ تو یہ میں کہنا اللہ کو ناپسند ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے، اللہ کو پتہ، لفظ انا کہنے سے بچتے۔ جو لوگ عارف ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ سے جب ان کا گہرا تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ہمیشہ انا کہنے سے اور انانیت سے پرہیز کرتے ہیں۔ وہ کبھی بھی اپنی ذات کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، کبھی بھی اپنی ذات کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، کبھی بھی اپنی ذات کو اٹھاتے ابھارتے نہیں ہیں، کبھی بھی اپنا تعارف نہیں کراتے، کبھی بھی اپنی شیخیاں نہیں بکھیرتے، کبھی بھی اپنے کمالات کا اظہار نہیں کرتے، کبھی بھی اپنی تعریف نہیں کرتے، بلکہ ہمیشہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ یہی ہمارے نبی سے ثابت ہے، اور یہی سارے اولیاء اور سارے اہل اللہ کا طریقہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو ایک صحیح جواب دیا تھا، لیکن چونکہ ظاہر میں لفظ انا تھا تو یہ اللہ کو ناپسند ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے توسط سے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی تربیت کے لیے ان کی تربیت فرمائی، اور فرمایا موسیٰ، ایک شخص تم سے بھی بڑا عالم ہے، اور اس سے مراد علم تکوین ہے۔ ایک شخص تم سے بڑا عالم ہے، تم جاؤ جا کے اس سے استفادہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ وہ کہاں رہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ وہ رہتے ہیں وہاں پر جہاں پہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، دو سمندر آپس میں جہاں ملتے ہیں وہاں پہ وہ رہتے ہیں۔ تو کہ اللہ وہاں پہ اس کی کوئی نشانی فرما دیں، کہاں پہ دو سمندر ملتے ہیں؟ فرمایا تم اپنے ساتھ مچھلی لے جاؤ، راستے میں زاد راہ کے طور پہ کام بھی آئے گی۔ مچھلی لے جاؤ اپنے ساتھ، مری ہوئی مچھلی، بھنی ہوئی مچھلی۔ جب وہ مچھلی تمہارے تھیلے سے
اچانک غائب ہو جائے، زندہ ہو کر پانی میں داخل ہو جائے، تو بس سمجھ جانا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ اللہ کا بندہ رہتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، چلتے 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 بہت چلے، بہت لمبا سفر طے کیا۔ ایک جگہ تھک گئے تو وہاں بیٹھ گئے، آرام کیا اور خود لیٹ گئے۔ ساتھ جو خادم تھا جن کا نام حضرت یوشع تھا، پہلے وہ خادم تھے، بعد میں وہ بھی نبی بنائے گئے تھے، وہ جاگتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام سو گئے تو موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ حضرت یوشع نے دیکھا کہ ان کے تھیلے سے اچانک وہ جو مچھلی وہ بھون کے لائے تھے، اس مچھلی کے پیٹ پہ انہوں نے چھری پھیر کے اس کو 2 حصوں میں کر دیا تھا، اندر نمک چھڑک دیا تھا، اور راستے میں آدھی مچھلی کھا لی تھی، آدھی کا گوشت کھا لیا تھا، آدھی ابھی باقی تھی۔ اللہ کی شان، موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے، یوشع علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک وہ مچھلی جو آدھی کھائی ہوئی تھی، آدھی بچی ہوئی تھی اور بھونی ہوئی تھی، نمک چھڑکا ہوا تھا، اچانک وہ زندہ ہوئی اور زندہ ہو کے سمندر میں داخل ہوئی۔ اور سمندر میں جب داخل ہوئی، ایک تو اس کا زندہ ہونا عجیب معجزہ، پھر وہ سمندر میں داخل ہو کر جب جانے لگی اندر تو سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی، یعنی جہاں جہاں سے گزر رہی تھی وہاں وہاں پانی رک رہا تھا اور ایک سوراخ کی شکل بن رہی تھی۔ حضرت یوشع یہ دیکھ کے بہت حیران ہوئے اور سوچا کہ جو ہی حضرت موسیٰ اٹھیں گے تو بتاؤں گا، لیکن اللہ کی شان، جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو حضرت یوشع کے ذہن سے یہ بات ہی نکل گئی، اور موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور یہ دونوں دوبارہ چل پڑے منزل کی طرف، دوبارہ چلے منزل کی طرف۔ چلتے 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 ایک دن اور ایک رات 24 گھنٹے چلتے رہے۔ جب تھک کے چور ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع سے کہا، بھائی میں تو بہت تھک گیا ہوں اور بھوک بھی لگی ہے، لہٰذا ناشتہ لاؤ، ناشتہ لاؤ۔ تو جب ناشتہ لانے کا فرمایا تو حضرت یوشع کہنے لگے، حضرت وہ تو مچھلی جو تھی نا، جو آپ نے ناشتے کے لیے رکھی ہوئی تھی، وہ تو جو ہم وہاں جہاں ٹھہرے تھے نا وہاں پہ زندہ ہو کے پانی میں داخل ہو گئی تھی، اور میں بتانا بھول گیا، معاف کریں، بس شیطان نے میرے ذہن سے نکال دی بات۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، خدا کے بندے، وہیں تو ہمیں جانا تھا، وہیں تو جانا تھا ہمیں، اور وہی نشانی تھی جہاں پہ وہ اللہ کا بندہ رہتا ہے۔ چنانچہ 24 گھنٹے کا سفر دوبارہ پچھلے پاؤں لوٹ کے کیا اور اس جگہ پہنچے۔ یہ ہے واقعہ، آگے واقعہ ہے پورا آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد کرو اس وقت کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جوان سے، یعنی اپنے خادم سے انہوں نے فرمایا، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ، اے یوشع میں نہیں ہٹوں گا، یعنی میں باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ میں چلتے 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 2 سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ پہنچوں، یا تو مجھے وہ جگہ مل جائے ورنہ میں برس سا برس چلتا رہوں گا، کبھی تھکوں گا نہیں، میں سفر کرتا رہوں گا اور اس شخص کو جس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے اس کے پاس پہنچوں گا اور ان سے استفادہ کروں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب یہ دونوں حضرات دونوں سمندروں کے جمع ہونے کی جگہ پہنچے تو اپنی مچھلی کو بھول گئے، اور مچھلی نے راستہ بنا لیا سمندر میں سرنگ کی طرح سے راستہ بنا لیا۔ پس جب وہ دونوں حضرات اس جگہ سے آگے چلے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان، اپنے خادم سے کہا، آتنا غداءنا، بھائی ہمارا ناشتہ تو لاؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں سفر میں بڑی تھکاوٹ ہوئی ہے۔ تو حضرت یوشع کہنے لگے، ارأیت،
اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت۔ حضرت آپ کو پتہ ہے جب ہم ایک چٹان کے پاس ٹھہرے تھے، چٹان نظر آئی تھی تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سہارا لگا کے لیٹ گئے تھے اور سو گئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے جب ہم چٹان کے پاس ہم نے ٹھکانہ پکڑا تھا، ہم وہاں ٹھہرے تھے آرام کے لیے، وہاں میں مچھلی کو بھول گیا تھا، اور بس اصل میں شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس کا تذکرہ آپ سے کروں۔ مچھلی نے تو سمندر میں عجیب و غریب طریقے سے راستہ بنا لیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے قال ذلک ما کنا نبغی، فرمانے لگے ارے وہی تو جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم نکلے ہوئے ہیں۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، چنانچہ چونکہ وہ سڑک بنی ہوئی نہیں تھی، راستے بنے ہوئے نہیں تھے، لہٰذا اپنے ہی قدموں کے نشانات پر پیچھے کی طرف لوٹے اور چلتے رہے، اور وہاں پہ جس شخص سے ملنا تھا، جن کے پاس اللہ نے بھیجا تھا استفادے کے لیے، ان سے ملاقات ہو گئی۔ باقی اس واقعے کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ آمین۔ صلی اللہ علی النبی۔